مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جو خلا پیدا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک دن بھی نہ گزرتا یہ خلا پر کر لیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابھی تجہیز و تکفین سے فراغت نہیں ہوئی، پہلا مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ خلافت آپ کی طے کر لی جائے۔ اس ثقیفہ بنی ساعدہ میں میٹنگ ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر تجہیز و تکفین کا عمل ہوا۔ یہ اصل سنت ہے، خلفائے راشدین کی یہ سنت ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اتنا لمبا وقت گزر چکا ہے اور مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امیر شریعت نہیں طے ہو سکا، اور اب جب طے کرنے کی بات آ رہی ہے تو اختلافات ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ میں چند باتیں یہاں پر عرض کروں گا کہ جہاں تک تعلق ہے جناب فیصل ولی رحمانی کا، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے اور زیادہ ان کو قوت عطا فرمائے۔ فیصل صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ ہیں، ہزاروں شاید لاکھوں ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ مولانا ولی رحمانی کی یہ وراثت ان کو ملے۔ ظاہر ہے کہ مولانا منت اللہ رحمانی کا جو کردار ہے صرف بہار کی سطح پر نہیں، پورے ملک میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کے پہلے دن سے جو ان کا کردار ہے، پوری امت مسلمہ ان کی رہین منت ہے۔ اور ان سے پہلے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو پورے ہندوستان کو ایک جامع ترین تحریک عطا فرمائی جو ندوۃ العلماء کی تحریک کے نام سے موسوم ہے، اور جس نے اس ہندوستان کی سرزمین پر اتحاد ملت کا وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کی تاریخ بڑی روشن ہے، بڑی سنہری ہے۔ تو اس اعتبار سے فیصل صاحب کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ مدرسے کا سندی عالم نہ ہونا یہ کسی کے خلاف حجت نہیں ہے۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی کی بنیادی معلومات جس کے پاس ہوں، جو کم از کم ان معلومات کو رکھتا ہو، اپنے پاس جو ان معلومات کو رکھتا ہو، اور مزید جہاں پر بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ شورا سے مدد لے، یہ طریقہ کار رہا ہے، 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اٹھا کر اصطلاحی باتیں کرنا اور مدرسے کا کوئی عالم نہ ہو تو اس کی اہلیت پر گفتگو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس انداز کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ روایتی قسم کے ملا اور مولوی اور مفتی ہیں جن کی بات قرآن و سنت کی روشنی میں تو حجت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز فیصل رحمانی صاحب کی حق کی خصوصیات میں سے ہے اور جس کی وجہ سے ان میں ایک اہلیت ہے کہ انہوں نے امریکہ کو دیکھا، گویا یورپ کو دیکھا، عالم عربی کو دیکھا، ازہر میں بھی وہ رہے اور ہندوستان سے تو بہرحال واقف رہے، اور جو وراثت مولانا محمد علی مونگیری کی ہے، مولانا منت اللہ رحمانی کی ہے، مولانا ولی رحمانی کی ہے رحمۃ اللہ علیہم جمیعاً، یہ وراثت ان تک پہنچی ہے اور وہ بڑے معتدل ہیں، صاحب بصیرت ہے۔ تو بہت سی خصوصیات ہیں، اگر وہ سندی عالم نہیں ہے تو محض اس وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ان کا بھی استحقاق ہے اور استحقاق کے پیچھے بہت زبردست پس منظر ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ محض اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنا کر اور روایت پرستی کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا درست نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے کہ 1400 سال جو گزرے ہیں اس امت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الخلافۃ بعدی 30 سنۃ ثم ملک عضوض ثم جبریۃ وعتب، میرے بعد صرف 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی، ملوکیت ہوگی، پھر جابرانہ قاہرانہ ظالمانہ نظام ہوگا، اور پھر خلافت راشدہ ہوگی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور سب جانتے ہیں، جو بھی پڑھا لکھا ہے، جس نے مدرسے میں کہیں بھی پڑھا ہے، قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے کہ خلافت راشدہ حضرت حسن کی خلافت پر ختم ہو گئی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہوا، اور جو مسلمان کہلاتے ہیں، خاص طور پر اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابرانہ اور قاہرانہ ملوکیت کے ساتھ وابستہ رہے، اور ایسے جابر اور ظالم بادشاہوں سے بیعت کرتے رہے، اور ان کے ساتھ علماء وابستہ رہے اور ان کی حکومتیں تسلیم کرتے رہے۔ یہ تو سرمایہ ہے۔
ہماری اس ملت کا یہ سرمایہ ہے، پوری تاریخ جب امیر کے انتخاب کی بات آتی ہے کسی ایسے ملک میں جہاں سیکولر نظام ہے اور جہاں ڈیموکریسی ہے اور جہاں ایک معاہداتی نظام ہے، تو پھر امیر کی ایسی شرائط ذکر کی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق چاہیے، عمر فاروق چاہیے، عثمان بن عفان چاہیے، علی بن ابی طالب چاہیے، خلیفہ راشد چاہیے۔ عالم اسلام کی جو صورتحال ہے سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جزیرۃ العرب میں کیسے مجرم و ظالم حکمراں ہیں جن سے سب ملا مولوی مفتی قاضی بیعت کیے ہوئے ہیں اور ان کی تنخواہیں کھاتے ہیں اور ظالمانہ نظام دیکھیے تو آپ کو اپنے چہرے پر چیچک کے داغ نظر آئیں گے۔ اس لیے عمارت کی بڑی بڑی شرائط اور مثالی دنیا کی باتیں چھوڑ دیجئے، آپ جنت میں نہیں ہیں نہ خلافت راشدہ میں ہیں، آپ ظالمانہ دور میں رہے ہیں اور آپ اسی کا ساتھ دیتے رہیں۔ بہرحال جہاں تک اس سلسلے میں ذکر آ رہا ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑے فقیہ ہیں، صاحب بصیرت ہیں، بڑا علم رکھتے ہیں، مسائل پر ان کی بڑی نظر ہے اور مسائل کی اور فقہ کی دنیا میں ان کے بڑے وسیع تجربات بھی ہیں، اور فقہ اکیڈمی کو انہوں نے بڑی اہلیت کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ سنبھال رکھا ہے۔ پھر المعہد العالی جو حیدرآباد میں ہے وہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے، بڑا ایک روشن مینار ہے۔ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے بھی کہتا ہوں، ان سے محبت کرنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ ان کو المعہد العالی اور فقہ اکیڈمی پر پوری توجہ مبذول کرنا چاہیے اور اپنی ساری صلاحیتیں بس انہی پر نچوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اس وقت بھی اپنے اختلاف کا اظہار کیا تھا جب پرسنل لا بورڈ کا ان کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا جلد بازی میں۔ ظاہر ہے کہ ابھی تو پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ نے کچھ نہیں طے کیا ہے، میں نے نام دیا تھا مولانا سجاد خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا کہ اگر پرسنل لا بورڈ کو زندہ کرنا ہے، اس میں جان ڈالنا ہے اور کچھ دن تک اسے زندہ رکھنا ہے تو مولانا سجاد صاحب کے حوالے کیا جائے، جنرل سیکریٹری شپ جو ہے ان کے حوالے کی جائے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب میدان کے آدمی نہیں ہیں، جھاڑ جھنکاڑ کے آدمی نہیں ہیں، سیاسی مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، وہ مرکزی حکومت سے نہ ٹکر لے سکتے ہیں نہ صوبائی حکومت سے۔ ان کا کام یہ ہے کہ سکون کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر وہ فقیہانہ تحریریں تیار کریں، اپنی بصیرت کا اظہار کریں، یہ کام ان کے لائق ہے اور وہ اس کو نہایت ہی خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے وہ عمارت شریعہ کے بھی جھاڑ جھنکاڑ میں داخل نہ ہو۔ وہاں امیر جو ہوتا ہے ظاہر اس کو سیاسی لڑائی بھی لڑنی ہے اور اس کو علمی لڑائی بھی لڑنی ہے اور انتظامی کام بھی کرنے ہیں، یہ سارے کام ان کے کاندھوں پر نہیں ڈالے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ حیدرآباد میں جو کام کر رہے ہیں وہ